رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے منافقوں کی بدعہدی اور شرارتوں کا تذکرہ، یعنی آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 20 تک اللہ رب العزت نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر منافقوں کی بدعہدی اور یہودیوں کی، یہودی بھی مراد ہے، منافق بھی مراد ہیں۔ فرمایا ایک تو انہوں نے جو وعدہ خلافی کی وہ بیان کی جائے گی، اور دوسرا ان کی جو شرارتیں تھیں وہ ایکسپلین کی جائیں گی۔ منافقوں کی بدعہدی اور شرارت۔ منافقوں نے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کا وعدہ کیا۔ ظاہری بات ہے، جس وقت میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے، ٹھیک ہے نا، بنو قریظہ کے لوگ، ان کو بھی ورگلایا انہوں نے، اور ورگلانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیا، تو لہٰذا اب انہوں نے بھی وہاں پروپیگنڈے شروع کر دیے، اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا۔ یعنی یہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے، فتح ہوگی، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو ان کی تعداد بھی کم ہے، اور دوسرا بظاہر ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، تو یہ فتح یابی کی باتیں کر رہی ہیں۔ فرمایا یہ تو دھوکے کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا منافقوں نے لوگوں سے کہا کہ واپس لوٹو، یعنی انہوں نے یہ شروع کر دی باتیں جس وقت مسلمانوں پہ آزمائش آئی کہ مسلمانوں کو یہ خوف ہونے لگا کہ چاروں طرف سے ہمیں کافروں نے گھیر لیا ہے، تو یہ منافق عام لوگوں سے کہنے لگے کہ چلو بھائی واپس چلو، یہاں سے واپس چلو، جنگ نہ کرو، واپس تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے یا منافق تھے، فرمایا وہ آپ کے پاس ان میں سے ایک جماعت آتی تھی، وہ آ کے بہانہ کرتے تھے کہ حضور ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی ان سیو ہیں، تو اس لیے اب جن کے حوالے ہم کر کے آئے تھے بنو قریظہ کے، وہ بھی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فرمایا یہ بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ گھر جانا چاہتے ہیں، گھر غیر محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ لوگ بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اگر کسی شرارت کی ان کو دعوت ملے تو ان کو گھروں کو چھوڑنے کی ایسی جلدی ہوگی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ منافقوں کا کام یہ ہے کہ جہاں شرارت دیکھتے ہیں، شرارت کی دعوت ملتی ہے، فوراً یہ اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ یہاں پہ انہیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، تو فرمایا اس لیے یہ یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دی کہ منافقوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، مدینہ منورہ میں جو آباد تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پہ انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اللہ نے سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ اور فرمایا کہ منافقوں کا بھاگنا نفع نہیں دے گا، بلکہ اللہ ان کو بہت جلدی پکڑ لے گا۔ تو یہ تمام تر اس ٹاپک کے اندر منافقوں کی بدعہدی کا ذکر اور ان کی شرارتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کچھ شرارتیں کی ہیں۔ آنے والی تمام آیات کے اندر انہی شرارتوں کو اور اس بدعہدی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب یاد کیجیے اس وقت کو جب منافقوں نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، مرض سے بھی مراد منافقت ہی ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، فرجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ایک جماعت ان میں سے اجازت، پرمیشن طلب کر رہی تھی نبی سے، یقولون، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر انسیو ہیں، وما ہی بعورہ، اللہ نے جواب دیا، آنسر کیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر انسیو نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، فرمایا کہ اگر شہر کے اطراف میں سے دشمن گھس آئے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے شرارت کا کہا جائے، ان لوگوں کو شرارت کی دعوت دی جائے، منافقوں کو، لآتوها، فرمایا وہ فوراً بھاگتے ہوئے آئیں گے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور وہ اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں ٹھہریں گے۔
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، فرمایا ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور فرمایا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن۔ کل، اللہ نے جواب دیا، لن ينفعكم الفرار، تمہیں بھاگنا کوئی بھی کام نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، کہ تم موت سے بھاگو، او القتل، یا قتل سے بھاگو، وَإِذًا، اور اس وقت لا تمتعون الا قلیلا، تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو گے دنیا میں لیکن تمہیں مرنا پھر بھی پڑے گا۔ قل، فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کرے تو کون بچائے گا تمہیں، او اراد بکم رحمہ، یا وہ اگر تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون تمہارا برا کر سکتا ہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور تم اللہ کے سوا نہیں پاؤ گے اس وقت ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، فرمایا تحقیق اللہ نے جان لیا تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد سے روکنے والے ہیں، والقائلین، اور ان کہنے والوں کو بھی اللہ نے جان لیا، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، ہلم الینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ نبی کو چھوڑ کے، ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور فرمایا یہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کا نام آ جائے۔ فرمایا اشحۃ علیکم، فرمایا یہ جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں نا جنگ کے اندر، فرمایا یہ بڑے بخیل ہیں منافق، فرمایا ان کو بڑا بخل ہے کہ آپ فتح یاب ہو جائیں، یہ بڑی بخل کرتے ہیں۔ فاذا جاء الخوف، ایک کنڈیشن بتائی منافقوں کی، فرمایا جب کوئی خوف کی کیفیت آتی ہے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے، ہارنے لگتے ہیں مسلمان، فرمایا جب خوف آتا ہے، رأیتہم، تو آپ ان کو دیکھیے، ینظرون الیک، یہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہوں گی، کالذی، اس شخص کی طرح، یخشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی یہ آپ کی طرف یوں پھری ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے جیسے ان پر موت آ رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب مسلمانوں سے خوف ہٹ جاتا ہے، یعنی مسلمان جیتنے لگتے ہیں، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، فرمایا یہ اپنی تیز زبانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ مال کے معاملے میں بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں، فرمایا یہ تو فوراً آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ میں شریک ہوئے تھے، ہمیں بھی مال میں حصہ دو۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، اللہ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی، فرمایا یہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ تمام کرنا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور فرمایا کہ اگر وہ پھر سے حملہ آور ہو جائیں، یودوا، تو یہ خواہش کریں گے یہ منافق، لو انہم بادون فی الأعراب، کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی دیہات صحرا کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، اور فرمایا وہاں پر جا کر یسألون عن انبائکم، اور وہاں پر جا کے مسلمانوں کے حالات پوچھتے رہیں کہ بھائی کیا حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا اگر یہ تمہارے درمیان رہتے بھی ہیں تو لڑائی میں بہت کم حصہ لیتے ہیں، اور میں نے بتا دیا کہ یہ حصہ صرف اس لیے لیتے تھے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو یہ اس میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے بھی حصہ لیا تھا۔ جزاکم اللہ۔